بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغمبر گرامی اسلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے امیر المؤمنین کو معیار حق اور میزان حق قرار دیا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام اسی تناظر میں جناب عمار سے ارشاد فرماتے ہیں، یا عمارو ان رأیت علیا سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے جناب عمار سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عمار، جب دیکھو کہ علی جو ہیں وہ ایک راستے پہ جا رہے ہیں اور پوری امت دوسرے راستے پر، تو اس وقت تمہاری ذمہ داری، تمہارا وظیفہ یہ ہے، فاسلک مع علی، علی کی ہمراہی کو اختیار کرنا، ودع الناس، اور لوگوں کو ترک کر دینا، لوگوں کے پیچھے مت جانا۔ یعنی اس روایت میں بیان کیا جا رہا ہے، تم حق کی تلاش میں ہو، حق کے طلبگار ہو، تو پھر امیر کائنات جو ہیں وہ حق ہیں۔ الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، وعلی مع الحق، اور علی حق کے ساتھ ہے، اور علی اور حق کے درمیان کبھی جدائی ممکن نہیں ہے۔ یقیناً جس راستہ پہ علی جا رہے ہیں وہی صراط مستقیم ہے، وہی راستہ حق ہے، وہی سبیل حق ہے۔ تو جب پیغمبر گرامی اسلام نے امیر کائنات کو اور ائمہ نے اپنی احادیث میں اور اپنے فرمودات میں امیر کائنات کے حوالے سے بیان فرمایا کہ علی ہی میزان حق ہیں، علی ہی معیار حق ہیں، تو پھر آج بھی ہمیں اس علی کی ضرورت ہے جو میزان حق ہیں، جو معیار حق ہیں، کہ ہم جانیں اور پہچانیں کہ امیر المؤمنین ان کی زندگی کے ابعاد اور پہلو کیا تھے، چاہے وہ عبادت کا پہلو ہو، چاہے وہ انفرادی زندگی کا پہلو ہو، چاہے وہ معاشرتی اور سماجی زندگی کا پہلو ہو، چاہے وہ دینی زندگی کا پہلو ہو، چاہے وہ سیاسی زندگی کا پہلو ہو، یہ وہ علی ہے۔ اگر گھر کو دیکھا جائے تو گھر میں علی نظر آنا چاہیے، اگر گھر سے باہر نکلیں تو ہماری سیرت میں سیرت علوی نظر آنی چاہیے، اسی طرح معاشرے میں جائیں تو وہاں پر بھی ہمارے پیش نظر سیرت علوی ہو۔ یعنی کوئی ایسا مقام اور مرحلہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہمیں امیر کائنات کی سیرت کی ضرورت نہ ہو۔ امیر کائنات انسان کامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نمونہ کامل ہیں انسانیت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ لیکن کچھ شرائط ہیں اس نمونہ کامل کے اثر گزار ہونے کے لیے، ان میں سے ایک شرط یہی ہے کہ انسان نمونہ کامل کو اپنا محبوب سمجھتا ہو، اور محبت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، وہ حقیقی اور سچی اور واقعی محبت ہوتی ہے، اور دوسری قسم محبت کی وہ زبانی، کلامی اور لسانی ہوتی ہے۔ محبت واقعی کو اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک نمونہ اور مثال یہ ہے، جیسے والدین کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، والدین یہ ہرگز جو ہے گوارا نہیں کرتے کہ ان کی اولاد پر کوئی آنچ آئے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ اور دوسری محبت، وہ محبت زبانی اور کلامی ہوتی ہے، جب انسان کا تعلق ایک دوسرے انسان سے ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے دوست کو مشکلات کے حوالے کر دے اور اس کو تک و تنہا کر دے۔ تو خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسا دعویٰ کرتے ہوں کہ جو زبانی، لسانی اور کلامی ہو، یعنی جب ہم مشکلات سے دوچار ہو جائیں، مشکلات کے بھنور میں گر جائیں، اور اس وقت ہمیں مشکل کشا کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ ہماری محبت اس مشکل کشا سے زبانی اور لسانی اور کلامی تھی، واقعی اور سچی اور دلی محبت نہیں تھی، اپنی اغراض کے لیے محبت تھی اور اپنے مفاد کے لیے محبت تھی، تو اس وقت جب ہمیں مشکل کشا کی ضرورت ہوگی، یقیناً اس وقت مشکل کشا ہمارا ہاتھ نہیں تھامیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی محبت میں سچے نہیں ہیں، ہم اپنی محبت کے دعویٰ میں صادق نہیں ہیں۔ جب ہم اپنی محبت کے دعویٰ میں صادق نہیں ہیں تو قطعاً مشکل کشا امیر کائنات ہمارا ہاتھ نہیں تھامیں گے۔ امیر کائنات کا قرب اسی وقت ممکن ہے جب ہم ان سے والہانہ عشق کرتے ہوں، اور وہ عشق جو ہے اس کے اندر صداقت ہو، یعنی ہماری زبانی اور کلامی باتوں کو، ہماری زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو عمل کی صورت اگر مل جائے تو وہی محبت سچی اور واقعی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس امام کی معرفت حاصل کر سکیں، امام المتقین کی معرفت حاصل کر کے ان کے سچے اور
واقعی محب بن جائیں اور نتیجتاً ان کے سچے اور واقعی شیعہ بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔